نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جزاک اللہ خیر اس پروگرام کے انتظام کا اور مجھے موقع دینے کا کہ اس نازک صورتحال میں جو ابھی پاکستان فیس کر رہا ہے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکوں۔ اور اس وقت پاکستان کے حالات جو ہیں وہ بظاہر ایسا دکھایا جا رہا ہے کہ کام ڈاؤن ہو رہے ہیں، لیکن ایکچولی سچویشن ابھی بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہے۔ حالات جو ہیں وہ نارمل نہیں ہیں، حالات ایک دفعہ پھر تبدیلی کے دہانے کی طرف جا رہے ہیں اور عید کے بعد پروبیبلی حالات مزید کشیدہ ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے عوام میں، افواج پاکستان میں شدید ایک رعامہ ہے امریکہ کے خلاف، اس بات سے قطع نظر کہ گورنمنٹ کو سازش کے ذریعے ہٹایا گیا تھا یا یہ ایک اندرونی پاور سٹرگل تھی۔ اس ڈسکشن کو ایک منٹ کے لیے اوائڈ کر دیں، کیونکہ تھا یا نہیں تھا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عوام کی اکثریت امریکی مداخلت کو ایک بڑے لمیٹڈ لیول پہ ڈسکس کر رہی ہے کہ جی مراسلہ آیا تھا، مراسلہ نہیں آیا تھا، مراسلہ میں مداخلت تھی، مراسلہ میں سازش تھی، مراسلہ یہ تھا، مراسلہ وہ تھا۔ حالانکہ امریکہ کی مداخلت پاکستان کے معاملات میں 70 سال ہو گئے ہیں اور پاکستان کے لوگوں سے کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، وہ ہمیں مائکرو مینج کر رہے ہیں۔ کیا اس سے پہلے حکومتیں جو ہیں وہ امریکہ کی مرضی کے خلاف آئی ہیں جو اس دفعہ کچھ اور ہوا ہے؟ کیا اس سے پہلے حکومتیں امریکہ کی مرضی کے خلاف گئی ہیں جو اس دفعہ کچھ اور ہوا ہے؟ یہ تو ایک کنسسٹنٹ تھیم ہے پاکستان کے اندر، تو کیا نیا ہے؟ امریکہ کی مداخلت پہلے بھی جاری تھی، عمران خان دور میں بھی جاری تھی اور کنٹینیوس جاری تھی، اور یہاں پہ ایک بندہ ایسے اختلاف نہیں کر سکتا کہ عمران خان دور میں بھی امریکہ کی غلامی ویسے کے ویسے جاری رہی، جس طرح نواز دور میں جاری تھی، جس طرح زرداری دور میں جاری تھی، اس سے پہلے مشرف دور میں جاری تھی اور اس سے پہلے پچھلی حکومتوں میں جاری تھی۔ کوئی ایک بندہ اس بات سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ جب عمران خان نے ٹرمپ کو مسئلہ کشمیر پر مداخلت کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں، یہ مداخلت نہیں تھی۔ جب عمران خان نے امریکہ کے اخبار میں کالم میں امریکہ سے کہا کہ افغانستان کے مسئلے پر آپ ہمیں ایسے ہیلپ کریں اور ایسے ہیلپ کریں اور ایسے ہیلپ کریں، تو یہ مداخلت نہیں تھی ہمارے معاملات میں۔ جب خان صاحب نے امریکہ سے یہ کہا کہ طالبان کی معاشی حالت بہت کمزور ہے اور اس کمزور حالت سے فائدہ اٹھا کر ان کو امریکی ڈیموکریٹک سٹائل کی طرف، مغربی طرز حکومت کی طرف گامزن کیا جا سکتا ہے، تو یہ مداخلت نہیں تھی۔ کیا بالاکوٹ کے معاملے پہ پاکستان نے امریکہ سے نہیں کہا کہ وہ مداخلت کرے؟ کیا FATF کے تمام جو ریکوائرمنٹس تھی، 27 ایکشن پوائنٹس تھے، اس پر عمل درآمد عمران خان دور میں نہیں ہوتا رہا جیسے کہ نواز شریف دور میں ہو رہا تھا، جیسے کہ زرداری دور میں ہو رہا تھا؟ ویسے اس پہ نہیں چلتا رہا۔ کہ IMF اور اسٹیٹ بینک کی خود مختاری ہمارے سامنے قانون پاس کر کے سرنڈر نہیں کی گئی، اسی دور میں نہیں ہوا؟ کیا ایئر لائن آف کمیونیکیشن اور گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن، جس کی وجہ سے آج امریکی ڈرون کابل کے اوپر محو پرواز ہیں، کیا اس دور میں نہیں چل رہا تھا سب کچھ؟ تو مداخلت تو موجود تھی، پہلے بھی، خان صاحب کے دور میں بھی اور ابھی بھی مداخلت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ اور جو ابھی حکومت ہے ان کا ویژن تو خیر خواجہ آصف صاحب نے بڑے فخر سے بتا دیا ہے، اور اس نے کہہ دیا کہ امریکہ کی مدد کے بغیر اور مغرب کی مدد کے بغیر ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بیگرز آر ناٹ چوزرز، ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی بتا دیا ہے۔ اب یہ میں راستے میں آ رہا تھا تو میں احسان اقبال صاحب کا ایک بیان پڑھ رہا تھا جس میں اس نے کہا کہ غیر ملکی انویسٹمنٹ کے بغیر پاکستان ترقی نہیں کر سکتا، دنیا سے کٹ کے ہم نہیں چل سکتے، دنیا کی مدد اور انویسٹمنٹ کے ساتھ ہی ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ ریکو دیک کے اندر ترقی تب ہوگی جب بیرک گولڈ اس میں انویسٹ کرے گا، پاور سیکٹر میں ترقی تب ہوگی جب چین ہمیں قرضے دے گا، انفراسٹرکچر میں ترقی تب ہوگی جب چینی قرضوں کے ذریعے سی پیک آئے گا، پائپ لائن ہمارے تب بچیں گے جب روس اس میں انویسٹ کرے گا، اور ہم کامیاب تب ہوں گے جب مغرب ہمیں اپنی مارکیٹ کا ایکسس دے گا، اور ہماری جو ہیومن ریسورس ہے اس کی کپت وہاں پہ ہوگی، تب ہم ترقی کریں گے۔ یہ ہے ویژن موجودہ حکومت کا، پچھلی حکومت بھی ایسی تھی، انہوں نے ذرا کھل کے کہہ دیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب واشنگٹن پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ وہ آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ IMF کی شرطوں سے ہٹ کر ہم نے بڑا ظلم کیا ہے اور ہمیں IMF کی شرائط پوری کرنی پڑیں گی۔
میری آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ جس کے پاس بائک ہے، جس کے پاس گاڑیاں ہیں، اپنے ٹینک فل کروا لیں۔ اس نظام میں یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کو ملنی ہے کہ میں نے ریٹ بڑھنے سے پہلے ٹینک فل کروا لیا تھا، مجھے 60 روپے کی بچت ہو گئی اور مجھے 100 روپے کی بچت ہو گئی۔ جب حکومت اور اپوزیشن دونوں کا ایک ہی حال ہے، جب دونوں ہی پپٹس ہیں، دونوں ہی کرائم منسٹرز ہیں، دونوں ہی ایجنٹس ہیں، تو پھر ہمارے پاس وے فارورڈ کیا ہے؟ ہم اسلام کی ڈائریکشن کیا ہے؟ ہم غیر ملکی مداخلت سے جان کیسے چھڑائیں؟ آزادی کیسے ملے گی؟ غلامی کیسے ختم ہوگی؟ یہ خلافت جو ہے یہ گلوبل آرڈر کیسے قائم کرے گی جب ہم حقیقی طور پر آزاد ہو جائیں گے اور ہمارے معاملات ہماری مرضی سے چلیں گے اور ہم اپنے امور پر ہمارا پورا کنٹرول ہوگا اور ہم کسی کی نہیں سنیں گے، جب ہم اصل میں نو مور کہیں گے، جب ہم سچ میں ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے، صرف ریٹورک کے لیے نہیں، ڈائلاگز کے لیے نہیں، سیاسی بیان بازیوں کے لیے نہیں، حقیقت میں جب ہم ایبسولوٹلی ناٹ کہیں گے اور جب ہم انہیں کہیں گے کہ ڈو مور، وہ کیسے آئے گا؟ مغرب کی ہمارے ملک میں مداخلت جیسے ہم نے ڈسکس کیا، یہ صرف اسد مجید صاحب کی ڈونلڈ لو کے ساتھ بات چیت میں سخت زبان تک محدود نہیں ہے، یا الہان عمر صاحبہ آئیں، خان صاحب سے ملی، باجوہ صاحب سے ملی، وزیر اعظم سے ملی، یہاں تک محدود ہے۔ مغرب اتنے محدود طریقوں تک اس نے اپنا سسٹم نہیں رکھا ہوا۔ مغرب نے ہمارے اوپر جو غلبہ حاصل کیا ہے، اس نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا سسٹمیٹک سسٹم بلڈ کیا ہے جس کے ذریعے ہمیں غلام بنایا ہے۔ مغرب اس طرح کی 2 میٹنگوں سے ہمیں آرڈر نہیں دیتا۔ مغرب نے بڑا سوفسٹیکیٹڈ اور بڑا سسٹمیٹک ایک سسٹم بنایا ہے ہمارے اسے ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو کہتا ہے کہ ہم ان سے ملاقات نہ کر کے امریکہ کی غلامی سے بچ جائیں گے تو بیوقوف ہے۔ مغرب نے جو سوفسٹیکیٹڈ اور سسٹمیٹک سسٹم بلڈ کیا ہے وہ 4 کیٹیگریز پر ہے، اور میری تقریر میں آج انشاءاللہ میں وہ 4 ڈیفرنٹ میکینزم جو امریکہ یا مغرب نے رکھے ہیں ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے، میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ اور آخری بالکل مختصر سا میں ڈسکس کروں گا کہ خلافت میں یہ 4 میکینزم کیسے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم حقیقت میں آزاد ہوتے ہیں۔ تو میری سپیچ کا آگے کا جو وہ ہے تھیم ہے، وہ یہ 4 میکینزم ہیں جس کے ذریعے امریکہ اور مغرب ہمیں کنٹرول کرتا ہے۔ نمبر 1 ہے انٹرنیشنل ادارے اور انٹرنیشنل قوانین۔ انٹرنیشنل ادارے کون سے؟ اقوام متحدہ، آئی ایم ایف، ایف اے ٹی ایف، آئی اے ای اے، ایس ڈی جی گولز، مذہبی آزادی کے چارٹس، ہیومن رائٹس کی رینکنگز، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ورلڈ بینک کے میکینزم ڈسپیوٹ ریزولوشن کا، یہ سارے جو میکینزم ہے آپ کے سامنے میں ایک مثال شروع کرتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ۔ جب ہم نے ڈالر کرنسی کو اپنا لیا تو ہم نے آئی ایم ایف کو اپنے معاملات پر ہولڈ دے دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس کس طرح سے آزادی ہے جب ہمارے فائنانس منسٹری، ایف بی آر، پیٹرولیم منسٹری، پاور منسٹری، کامرس منسٹری، اس کے سارے جو بابو ہیں 21 اور 22 گریڈ کے جو بابو ہیں بیوروکریٹس، یہ پورے پاکستان کا ڈیٹا لے کر جاتے ہیں واشنگٹن یا دبئی، ان کے سامنے سارے اکاؤنٹس رکھ دیتے ہیں، جناب یہ ہے ہماری سچویشن، اب آپ بتائیں کیا کریں؟ آپ کے ملک کے سارے اکاؤنٹس، ساری منسٹری کے سارے اکاؤنٹس ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب گئے کہ اس نے کہا ہم اکاؤنٹس کے اندر گڑبڑ نہیں کریں گے، صاف و سیدھی بات ان کو بتائیں گے، بڑے ایماندار بھی ہیں ویسے، کہتے ہیں صاف اور سیدھی بات ان کو بتائیں گے، یہ ہماری سچویشن ہے۔ اس کے بعد آئی ایم ایف بتاتا ہے کہ کہاں پہ سبسڈی دینی ہے، کہاں پہ کٹ کرنی ہے، کہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، کہاں پہ نہیں کرنی، بجلی گیس کے ریٹ کیا ہونے چاہیے، ٹیکس کتنا بڑھانا چاہیے،
इनकम टैक्स क्या होना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटीज कितनी होनी चाहिए, एक्सपोर्ट का टारगेट इस साल का क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट कितना होगा, प्राइमरी बैलेंस कितना होगा। ये वहां से इंस्ट्रक्शन का पूरा सेट लेकर आते हैं, जिसके बदले इनको $500 मिलियन या $1 अरब मिलता है। और ये पूरे हिदायत का पलंदा फिर इधर आता है और फिर यहां हमें बताया जाता है बिजली की कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर है, पेट्रोलियम पर सब्सिडी जो है वो बर्दाश्त नहीं की जा सकती। फिर हमें यह भी बता दी जाता है, और मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताऊं कि खान साहब जब पहली दफा IMF की चेयर हेड से मिले तो उसने कहा, उसने मुझे मुल्क की मईशत के बारे में बड़ी अच्छी तजावीज दी और मैं उससे रहनुमाई हासिल करूंगा, क्योंकि उसे पता है मुझे मानना है। तो उसने कहा मैं उससे रहनुमाई हासिल करूंगा, अभी मुफ्ती इस्माइल पाकिस्तान पहुंचेगा और ऐसी बातें आपके सामने करेगा। आप कौन से आजादी की बात कर रहे हैं? आप 6,000 अरब में से 3,000 अरब सूदखोर माफिया बैंकों और IMF को देते हैं, कौन सी आजादी की बात करते हैं? ये सिर्फ एक इदारे की मैं बात कर रहा हूं। FATF मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे आया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला। हमने अपना फाइनेंस मिनिस्टर हमाद अजहर को इंचार्ज बनाया कि उनके 27 एक्शन पॉइंट्स हैं, इन 27 एक्शन पॉइंट्स को तुमने सॉल्व करना है। उसके लिए कानून बदलना है, कानून बदलो। उसके लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को बदलना है, उसको बदलो। इसके लिए मनी ट्रांसफर के रूल्स बदलने हैं, वो बदलो। कश्मीर जिहाद को रोकना है, उसको रोको। आज हाफिज सईद को 31 साल सजा देनी है, उसको सजा दिलवाओ। पूरा जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करना है, वो खत्म करो। सारे बैंकों के रूल चेंज करने, चेंज करो, लेकिन हमें इस ग्रे लिस्ट से निकालो। तो आपका मिनिस्टर हमाद अजहर वो इस बात का इंचार्ज था कि प्रोग्रेस रिपोर्टें FATF के पास जमा करें और फिर बताए सर हमने ये कर लिया है, अब तो हमें लिस्ट से निकाल लें। उन्होंने कहा नहीं, ये 2 पॉइंट और रहते हैं, ये भी करो। फिर उसके बाद 6 महीने बाद फिर रिव्यू होता है, उसके बाद फिर उनके सामने मंजूरी की जाती है, वो फिर कहते हैं नहीं ये भी चेंज करो। कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वक्त पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी उनके हाथों में है, पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा के हाथों में है। वर्ल्ड बैंक फैसला करता है कि कौन से डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे आपने इन्वेस्ट करना है, कौन सा डैम बनना चाहिए, या आपको अल्टरनेट एनर्जी में इन्वेस्ट करना है या रोड में इन्वेस्ट करना है, वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है, क्योंकि फंडिंग वो देगा उसके लिए। IAEA वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स, जो पाकिस्तान के पास वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसके ऊपर कंट्रोल, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस, उसके बारे में रिपोर्टिंग, उसके बारे में अपडेट IAEA आपसे लेता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वो आप जिसको फांसी चढ़ा दें, वो कहते हैं नहीं चढ़ाना आपने फांसी उसको, कलभूषण यादव, वो आपके ऊपर इंचार्ज, आपकी अदालतों के ऊपर वो सुपर इंचार्ज बैठा हुआ है। किस आजादी की हम बात कर रहे हैं? पहला जो सबसे बड़ा मैकेनिज्म है जिसके जरिए हमें गुलाम रखा जाता है, वो डोनाल्ड लू और असद मजीद की मीटिंग नहीं है, वो किसी एक बंदे की हमारे आर्मी चीफ से मीटिंग नहीं है। ये वो पूरा सिस्टमेटिक निजाम है जिसके जरिए हमें उन्होंने गुलाम बनाया हुआ है। पॉइंट नंबर 2, मगरिब के वो निजाम जो हमारे मुल्क में नाफिज हैं। पहली बात किसकी हुई? इंटरनेशनल कवानीन, इंटरनेशनल इदारों की। पॉइंट नंबर 2 क्या है? हमारे मुल्क के अंदर जो निजाम नाफिज है, यह मगरिब की पैरवी करता है। हमें 57 टुकड़ों में नेशन स्टेट के जरिए तकसीम किया गया है, इससे बढ़ के क्या गुलामी हो सकती है? आपकी ताकत को तितर बितर कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया है। आपकी अफवाज अफगानिस्तान की अफवाज के साथ लड़ रही है इस टाइम। जब हम बात कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर गोला बारूद और तोपखाने से लड़ रही है, लेकिन इंडिया के साथ सीज फायर करती है। इंडिया के साथ सीज फायर करती हैं, लेकिन ड्यूरल लाइन के ऊपर इस वक्त एक दूसरे के ऊपर बमबारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान के जहाज उड़कर अफगानिस्तान में बम्बिंग करते हैं, वहां से फायर इधर आते हैं। टुकड़े टुकड़े कर दिए उन्होंने हमें। ये जो जमहूरियत है जो उन्होंने हमें दी है, इसमें सब कुछ जायज हो जाता है, जो मर्जी जायज करवा लें। मुल्क की आधी दौलत IMF को देना, बैंकों को देना जायज है, कुछ इलीगल नहीं है, सब कानूनी है। ये छोटे चोर, उचक्के, उटाईगीर, जेब कुतरे, ये लोग सख्ती से मना है,
ان کی اجازت نہیں ہے جمہوریت میں، ان کو سزا ملے گی، یہ کوٹ لکھپت میں بیٹھیں گے، یہ اڈیالہ جیل میں جائیں گے۔ لیکن جنہوں نے سوٹ پہنا ہوگا، ٹائی، بالوں میں جیل لگاتے ہیں، واسکٹ پہنتے ہیں، تھوڑی بہت انگلش بول لیتے ہیں، اقبال، فیض، جالب کی شاعری بھی ان کو آتی ہے، یہ لوگ ہیں جو سب سے بڑے چور ہیں، اور یہ سیاسی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے مغرب کے فرنٹ مین ہیں، مغرب کو اپنی آدھی دولت ملکی لوگوں سے لوٹ کر ان کے حوالے کرتے ہیں۔ سب کچھ لیگل ہے، ان پہ کوئی کیس نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی چاہیں تو کہیں ہم لوگوں کو انشورنس اسکیم کے ذریعے ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں، تو وہ کام جو ہم 50 ارب میں کر رہے تھے 200 ارب میں کرنا شروع کر دیا۔ یہ پیسہ کس کے پاس جا رہا ہے؟ پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس جا رہا ہے، انشورنس کمپنیوں کے پاس جا رہا ہے، کہتے ہیں آپ کی خدمت کریں، آپ کو تو علاج ہو رہا ہے نا، تو یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ 50 ارب کی جگہ پہ 200 ارب میں وہ کام کر رہے ہیں، پیسے آ کہاں سے آ رہے ہیں؟ پیسے آپ ہی سے نکالے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کا ایک بڑا حصہ اب پرائیویٹ اسپتالوں کے پاس جا رہا ہے اور انشورنس کمپنیوں کے پاس جا رہا ہے۔ وہ سٹنٹ جو 12,000 میں پڑتا ہے، 1,94,000 میرے دوست نے سٹنٹ لگوایا ہے۔ کہاں جا رہا ہے پیسہ؟ یہ مت کہیں کہ مجھے اچھا علاج مل گیا، اس علاج کی ساری آپ کی چمڑی ادھیڑ کر آپ سے وہ پورا کر رہے ہیں لوگ۔ سب کچھ لیگل ہے، آپ ہی کے پیسے اٹھا کر پرائیویٹ اسپتالوں کو دینا، انشورنس کمپنیوں کو دینا لیگل ہے۔ ہمارے تیل، گیس، سونا، چاندی، کول، آئرن، کوبالٹ، کرومیم، یہ جو بلینز آف ڈالر کے ذخائر ہیں، 4، 5، 3 اور 6% رائلٹی پہ کمپنیوں کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ 6% رائلٹی پہ، یعنی 6% سرکار کو دیں، باقی سب آپ کا ہے۔ یہ کیا لوٹ مار ہے؟ زمین کے اندر دولت ہے، ہماری ہے، قوم کی ہے، ملک کی ہے، لوگوں کی ہے، کمپنیوں کی کیسے ہو گئی؟ سب لیگل۔ یہ بزنس ماڈل ہے، لیگلائزڈ چوری۔ یار یہ بڑے لو لیول کا کام ہے یار۔ بائک پہ بیٹھو، گن اٹھاؤ، بندے سے موبائل پکڑو، بھاگو، کہیں نہ کہیں گولی بھی لگ جاتی ہے، کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہو، 2-3 دفعہ کرنے کے بعد کہیں نہ کہیں پولیس کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے، الٹا لٹکا کے تمہیں الٹا لٹکا کے ماریں گے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ طریقہ اپناؤ، جمہوریت میں ایم این اے بن جاؤ، ہر انلیگل چیز کو لیگل کر دو، بلین سے کم کام نہ کرو، اس میں اگر پکڑے جاؤ گے۔ بلینز ٹریلینز میں ڈیل کرو، سیف ہو۔ چلیں اور چھوڑ دیں، آپ پکڑے بھی جائیں نا کرپشن کے ساتھ، نیب کے ساتھ پلی بارگین کر لیں، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ نیب 50% دے دیں، نیب آپ کو معاف کر دے گا، لیگل ہے سب کچھ۔ تو چھوٹے والے لیول سے ہٹیں، اوپر لیول پہ آئیں، یہ ہے ڈیموکریسی۔ تو ہماری دولت ملٹی نیشنل کے پاس جاتی ہے، بینکنگ مافیا کے پاس جاتی ہے، آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے، انشورنس کمپنیوں کے پاس جاتی ہے، سب کچھ لیگل۔ اور اس سسٹم نے بجلی بنانے کا کام وافد اور سرکار سے چھین کر دے دیے کمپنیوں کو۔ 900 ارب روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں ہم ان کو، یعنی بجلی نہ بناؤ تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ پورے پاکستان کے بجٹ سے زیادہ ہے جو ہم ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے فیڈرل، اس سے زیادہ ہم صرف اس پہ پیمنٹ دے رہے ہیں۔ لیگل کانٹریکٹس ہیں سرکار کے اور ان کے درمیان میں، ورلڈ بینک گارنٹور درمیان میں، سورن گارنٹیز ہیں۔ یہ ہے کرپشن کا لیول۔ یہ جو فیڈرل سٹرکچر ہے ہمارے مسلم ورلڈ میں، جو علاقہ الگ ہوا اس وفاقی نظام کی وجہ سے ہوا۔ کبھی بلوچستان کو آزادی چاہیے، کبھی پختونوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، کبھی سندھو دیش ان کو چاہیے، سوڈان میں مغربی جنوبی سوڈان الگ ہو گیا، انڈونیشیا سے ایسٹ تیمور اور آچے الگ ہو گیا، عراق عملاً 3 پارٹ میں ڈیوائڈ ہو چکا ہوا ہے اس فیڈرل نظام کی وجہ سے۔ کوئی ایک ملک نہیں، یہ 3 ملک ہیں اس وقت۔ اس وفاقی نظام بنگال نام سے اسی لیے الگ ہوا۔ ہمارے ملکوں میں ویسٹرن ریپبلکن فیڈرل سٹرکچر ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، سب کچھ وہی ہو رہا ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ یہ غلامی ہے۔ سیکولر عدلیہ یہ غلامی ہے، جو پورا تعلیم کا نظام ہے یہ غلامی ہے۔ یہ ہے سیکنڈ لیول۔ ہمارے ملکوں میں اپنا نظام نافذ کر کے یہ لوگ ہمیں غلام بنائے ہوئے ہیں۔ تو نمبر 1 کیا تھا؟ انٹرنیشنل ادارے اور انٹرنیشنل قوانین۔ نمبر 2 کیا ہے؟ ہمارے ملکوں کے اندر جو نظام نافذ ہے، یہ 1940s 1950s میں مسلم ورلڈ کے اندر ہر جگہ پہ انہوں نے یہ انسٹیٹیوشن بلڈ کیے اور اس کے ذریعے وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں۔ جو تیسرا ہے بڑا اسٹریٹ فارورڈ، بڑا سمپل ہے، اور وہ ہے فوجی موجودگی یا ایمبیسیز جو ہیں ان کی۔
ویسٹ ڈائریکٹ آیا ہوا ہے، افغانستان میں آیا تھا، عراق میں موجود ہے، یمن کے اندر موجود ہے، شام کے اندر روس موجود ہے، ایسٹ ترکستان میں چائنا موجود ہے، کشمیر میں انڈیا موجود ہے. جب ان سے معاملات ان کو لگتا ہے کہ ان کے ایجنٹ نہیں سنبھال پائیں گے، وہ خود ڈائریکٹ آ جاتے ہیں. تو ڈائریکٹ وہ آئے ہمارے پاس. اب ہم کس طرح سے آزادی کا دعویٰ کریں جب ہمارا ایک قبل اول جو ہے وہ یہود کی گرفت میں ہے، اور مسجد کے اندر ایسے پٹاخے اور دھماکے ہو رہے ہیں جیسے کہ ہم وار زون میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہو رہا ہے مسجد اقصی کے اندر آج. ہر دوسرے دن غزہ کے اوپر راکٹ کی بمباریاں ہوتی ہیں، میزائل فائر ہوتے ہیں، عورتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، بچوں کو گرفتار کرتے ہیں. 1700-1800 بچے 8 سال کے اور 9 سال کے جیلوں میں بند ہیں. کون سی آزادی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ کشمیر آکوپائیڈ ہے. مشرقی ترکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ شام کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں؟ روس نے اپنے 200 ہتھیار شام میں ٹیسٹ کیے. یہ ٹیسٹنگ گراؤنڈ ہے مسلمان. ذرا دیکھتے ہیں یہ ویپن کیسے کام کرتا ہے، مسلمانوں پہ پھینک دو. تو مغرب کی فوجی موجودگی، مغرب کی ایمبیسیز کی موجودگی میں کیسے ہم آزادی کلیم کر سکتے ہیں؟ اور نمبر 4 اور 4 نمبر پہ ہے ہماری جو فوجی سیاسی اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ ہے، جو رولرز ہیں. رولرز پرائم منسٹر کو نہیں کہتے ہیں، جو اصل میں حکمران ہیں وہ سارے لوگ، وہ پرائم منسٹر ہو، وہ چیف منسٹر ہو، وہ گورنرز ہوں، وہ ہماری انٹلیکچوئل ایلیٹ ہو، وہ میڈیا کی ایلیٹ ہو، وہ ایجوکیشن کی ایلیٹ ہو. یہ جو لوگ ہیں یہ یا انہوں نے مغرب میں پڑھا ہوا ہے یا پھر یہاں بھی پڑھا ہوا ہے تو ان کے اداروں سے، وہ ایچ ایس این ہو، برٹش کونسل سے کے کورسز کیے ہوں، وہ لمز ہوں، وہ این ڈی یو ہو، وہ نسٹ ہو، جہاں پہ ایک خاص طریقے سے ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے. جہاں تک سائنسز کی بات ہے اٹس یونیورسل، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب پولیٹیکل سائنس آپ ویسٹ کا پڑھتے ہیں، جب آپ لا ویسٹ کا پڑھتے ہیں، جب آپ سوشیولوجی ویسٹ کا پڑھتے ہیں، جب آپ ہسٹری ویسٹرن سٹائل سے پڑھتے ہیں، جب آپ کمپیریٹیو ریلیجن ویسٹرن سٹائل میں پڑھتے ہیں، تو آپ مغرب کے ایجنٹ بن جاتے ہیں. اور ہماری پوری پولیٹیکل ایلیٹ، ہماری پوری ملٹری ایلیٹ وہ ویسٹ سے ٹرینڈ ہے. ادھر ہے یا ادھر ہے، ٹرینڈ ویسٹ سے ہے. آج سارے منسٹر مین اٹھا لیں، جو پلاننگ منسٹر ہے، فائنانس منسٹر ہے، سب نے وہاں سے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. اس سے پچھلی حکومت کو اٹھا لیں، سب وہاں سے پڑے ہوئے ہیں. اینڈ دے کم ود اے اسپیسیفک مینٹلٹی. ان کو سیکولرزم ہی درست نظام لگتا ہے اور مذہب کا انفلوئنس فتنہ اور فساد لگتا ہے. اگر کوئی مذہبی اختلاف ہو تو یہ فرقہ واریت ہے، اور اگر سیکولر اختلاف ہو تو جمہوریت کا حسن ہے. اگر مذہبی لوگ سڑک پہ آ جائیں تو یہ فساد پھیلا رہے ہیں، اگر وہ سڑک پہ آ جائیں جمہوری حق ہے، لوگوں کا حق ہے جمہوریت میں. خواہ وہ سٹرائک کرنا ہو، وہ چیزیں توڑنا ہو، یہ جمہوریت ہے. پارلیمنٹ میں دوسرے کا منہ توڑنا ہو، یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. لیکن اسلام کے سے ریلیٹڈ ذرا سی کوئی بات آ جائے یہ فوراً چیخنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی کو حکومتی نظام کی معراج سمجھتے ہیں. خان صاحب نے جب آئے تو اس نے کہا تھا میں ویسٹ منسٹر سٹائل میں ہر دفعہ اسمبلی میں حاضر ہوں گا اور کوشچن کا جواب دوں گا، جیسے کہ وہاں پرائم منسٹر کو جواب دیتا ہے. اس ماڈل سے امپریسڈ ہے، ہمیں وہی چاہیے. مجھے پی ٹی وی کو بی بی سی کی طرح بنانا ہے. اس ماڈل سے امپریسڈ ہے یہ لوگ. ان لوگوں کو قانون کے اندر جو اس وقت کورٹس کے اندر کامن لا ہے، جو انگریز کا قانون ہے، وہ آئیڈیل لگتا ہے. میں وکیلوں سے ملتا رہتا ہوں اور وہ امپریسڈ ہے اس سے. وہ سمجھتے اتنا اعلیٰ، اتنا عرفہ نظام، اتنا نفیس نظام، اتنا زبردست سسٹم آ نہیں سکتا. حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں لوگ رول رہے ہیں اس میں، لیکن جب وہ اس جوڈیشل انٹرپریٹیشن کرتے ہیں وہ کہتے ہیں واہ جج صاحب نے کیا زبردست اینگل نکالے ہیں. اس کامن لا کورٹ سے وہ امپریسڈ ہیں. ان سے کہو شریعت، کہتے ہیں نہیں وہ پرانا نظام ہے، وہ نہیں چلے گا. یہ اپڈیٹڈ، یہ ارتقائی نظام ہے، پروگریسو سوچ اپنائیں آپ. یہ اب ڈیولپمنٹ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی ٹھیک کر دیں گے، لیکن یہ ویسٹ کا نظام ہی ہونا چاہیے.
कैपिटलिस्ट मॉडल को हर फख्र समझते हैं ये लोग। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, अभी एक प्रॉफिट मैगजीन ने मुफ्ती इस्माइल का एक इंटरव्यू किया है जिसमें 3-4 इकोनॉमिस्ट हैं, और आप सिर्फ इस बंदे का इंटरव्यू सुने जिसमें वो पूरा कैपिटलिस्ट मॉडल के एक एक एस्पेक्ट आपके सामने रखता है और कहता है कि ये तरक्की का रास्ता है, बस इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मजाक उड़ा रहा है आज वेस्ट में जाके कुरान का और कुरान के अल्फाज का, अमर बिल मारूफ और नही मुनकर का मजाक उड़ा रहा है आज। कैपिटलिस्ट सिस्टम हर पे आखिर है। सेम इज द केस विद हमाद अजहर। मैं कोई एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। शौकत तरीन, हफीज पाशा, हफीज शेख, सारे वहां से ग्रेजुएट हैं, वहां से मास्टर्स हैं, वहां से पीएचडी हैं, और उनके सोल्यूशन हम पे नाफिज कर रहे हैं। यही 25 लोग हैं पाकिस्तान में। हर हुकूमत आके की कौंसल बनाती है, वही पुराने टोटके, वही पुराने सोल्यूशन जिसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, उनमें से एक और बंदे को लाकर वही उसूल दोबारा नाफिज करवाए जाते हैं। ये लोग मगरिबी एन के पहनी भी, इन्होंने हर चीज उधर से देखते हैं। जो चीज वेस्ट से मैच करती है, मजहबी आजादी, वाह आला, बहुत जबरदस्त आइडिया है मजहबी आजादी, यानी इस्लाम की तौहीन करो, मजहबी आजादी है। देखिए ना, वेस्ट भी तो तरक्की कर रहा है। वेस्टर्न लिबरल आइडियाज को ये ऑन करते हैं ये लोग। आप लोगों ने जनरल बाजवा की स्पीच के बारे में पढ़ा होगा, जब उसने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में कहा कि जी अमेरिका हमें ट्रेनिंग देता है, अमेरिका हमें हथियार देता है, हम अमेरिका पे डिपेंडेंट हैं, हम अमेरिका से ताल्लुकात खराब नहीं कर सकते। अमेरिका, तकरीबन उसने यही कहा कि अमेरिका हमारा माई बाप है। ये अल्फाज उसने कहे। ये है पाकिस्तान की मिलिट्री लीड, जो उससे बाहर सोच भी नहीं सकते। एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, एजुकेशन के अंदर हमें यूएन के डिसाइडेड ये गोल्स अचीव करने हैं। और अगर आप मैं जिस तरह आपके सामने जनरल बाजवा की तकरीर का हवाला दिया, आप शहबाज गिल की तकरीर सुने। एक पुरानी तकरीर उसकी निकली है जिसमें वो कहता है हम मगरिब की तरह के लोग हैं, हमें चीनी सूट नहीं करते, मगरिब का निजाम, हमारी हर चीज मगरिब से मैच करती है, हमें मगरिब को अपनाना चाहिए। वो शहबाज गिल जिसने डॉक्टरेट की है, वो स्पीच कर रहा है और कहता है कि सीपैक बंद होना चाहिए। मुझे सीपैक मैं खुद भी समझता हूं बंद होना चाहिए। हमें किसी भी बाहर की पावर्स के ऊपर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, हमारी अपनी रिसोर्सेज के ऊपर सब कुछ खड़ा होना चाहिए। लेकिन उसका आइडिया सुने, वो कहते हैं सीपैक गलत है, अमेरिका के साथ हमें लिंक जोड़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका और हम एक तरह के लोग हैं, मगरिब और हम एक तरह के, तो हमें उनके साथ लिंक जोड़ना चाहिए। ये शहबाज गिल की स्पीच है। ये अवाम से कट चुके हैं, ये अवाम को जाहिल समझते हैं। ये समझते हैं इन लोगों ने पढ़ा नहीं है, मॉडर्न एजुकेशन वेस्ट की नहीं की हुई, इसलिए इनको समझ नहीं है, और हम किसी तरीके से वेस्टर्न मॉडल ही इनके ऊपर नाफिज करेंगे। ये जो पॉलिटिकल एलीट है पाकिस्तान की, ये जो मिलिट्री एलीट है, ये मुसीबत की जड़, ये वेस्ट के एजेंट्स हैं। बेशक वो सिंसियर हो, बेशक वो सिंसियर हो, ये मेंटली वेस्ट के एजेंट्स हैं। कुछ पेड एजेंट्स हैं और कुछ फिक्री एजेंट्स हैं। सो नंबर 4 जो हमारे पास है वो है वेस्टर्न एजेंट्स जो हमारे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं। तो अगर मैं क्विकली रिकैप करूं, इंटरनेशनल इदारे और कवानीन, हमारे मुल्कों के अंदर मगरिबी निजाम, मगरिब की बराह रास्त प्रेजेंस, और नंबर 4 मगरिबी एजेंट हुक्मरान, मगरिबी एजेंट तबका जो हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है। ये हैं 4 सोर्सेज ऑफ अमरीकी गुलामी, मगरिब की गुलामी। और हमारे मुल्कों में जो असल में सबसे बड़ी इंटरफेरेंस हुई थी वो 3 मार्च 1924 को हुई थी, जब मगरिब ने, अंग्रेजों ने मुस्तफा कमाल के साथ मिलकर खिलाफत का खात्मा किया था, खलीफा को जलावतन किया था, और जबर के जरिए हमारे मुल्कों में सेकुलराइजेशन इंप्लीमेंट करवाई थी, जिसमें लौज़ाने मुआहदे के अंदर उन्होंने, मुस्तफा कमाल ने दस्तखत किया, अपने सारे मुसलमान इलाके सरेंडर कर दिए और ये सारे इलाके मगरिब के पास आए। मगरिब ने वहां पे इस 4 मैकेनिज्म के जरिए हर मुल्क को कंट्रोल हासिल कर लिया। अब वहां पे हुकूमतें बदलती रहती हैं, चेहरे बदलते रहते हैं, वो स्ट्रक्चर मौजूद है जिसकी वजह से हर हुक्मरान, खा वो अच्छा हो या बुरा, वो करप्ट हो या नॉन करप्ट, वो गुलाम रहता है। तो ये वो सबसे बड़ी इंटरफेरेंस थी जिसकी वजह से हम आज गुलाम हैं। हिंदुस्तान में ये इंटरफेरेंस 1857 में हुई थी, जब मुसलमानों को शिकस्त हुई और जब सर सैयद और देवबंद अलग अलग हो गए
اور ہمارے ملکوں کے اندر سیکولرائزیشن کی جڑ رکھ دی گئی کہ مذہبی تعلیم الگ ہے اور دنیاوی تعلیم الگ ہے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تاکہ یہ الگ الگ رہیں، اور وہ ادارے بلڈ کیے گئے، وہ سیاسی نظام بلڈ کیا گیا، وہ عدالتی سسٹم بلڈ کیا گیا، وہ پولیس ایکٹ بلڈ کیا گیا، وہ زمینوں کے قوانین، وہ آئلی قوانین، سارے کے سارے اس طرح کنسٹرکٹ کیے گئے کہ ہم مغرب کے غلام رہیں۔ اور ان چار اسالیب کو جب تک ہم ختم نہیں کریں گے تب تک آزادی کے ہم گرد کو بھی نہیں پا سکتے۔ آزادی تو چھوڑ دیں، 10 دفعہ چہرے بدل جائیں، یہ ہے وہ پروجیکٹ جس میں ہمیں ان چار اسالیب سے جان چھڑانی ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ ان چاروں اسالیب کو، ویسٹ کی جو انفلوئنس ہے اس کو کرش کرتی ہے۔ خلافت اپنا ورلڈ آرڈر قائم کرتی ہے، خلافت یونائٹڈ نیشن کی ممبر نہیں بنتی، خلافت IMF کی ممبر نہیں بنے گی، خلافت FATF کو ختم کرے گی، خلافت ورلڈ بینک سے لون نہیں لے گی، خلافت ان اداروں کو جڑ سے اکاڑے گی، پورے باقی دنیا کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرے گی۔ اول تو مسلم ورلڈ جو دنیا کے مرکز کے اوپر ہے، پھر اس کے بعد جو تھرڈ ورلڈ ہے اس کو اپنے ساتھ جوڑے گی تاکہ ہم دنیا کو اس ورلڈ آرڈر سے آزاد کرائیں، نہ کہ صرف اپنے آپ کو۔ اور یہ ورلڈ آرڈر آلریڈی فریجائل ہو چکا ہوا ہے، روس میں سے الگ ہونا چاہتا ہے، چین الگ ہونا چاہتا ہے، ایک فریگمنٹیشن آلریڈی موجود ہے۔ تو اگر ایک مضبوط طاقت اٹھتی ہے تو اس اداروں کو ختم کرنا بالکل مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آج سری لنکا بھیک مانگ رہا ہے، پیٹرول کی قطاروں میں کھڑے ہوئے لوگ انتظار میں مر گئے۔ یہی حالت وینزویلا کی ہے، یہی حالت برازیل کی ہے، یہی حالت چلی کی ہے، یہی حالت اٹلی کی ہے، مختلف ملکوں میں یہ سچویشن پیدا ہوئی، یہی حالت گریس کی ہے۔ یہ ساری دنیا اس نظام سے تنگ ہے، ان کو ایک مضبوط طاقت چاہیے جو کھڑا ہو سکے، جو کھڑی ہو سکے ان اداروں کے خلاف، تاکہ دنیا ایک اور الٹرنیٹ پلیٹ فارم کی طرف آگے آئے، اور یہ انشاءاللہ خلافت مہیا کرے گی۔ تو اس طرح سے انٹرنیشنل اداروں کی جو بدماشی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جو ویسٹ کی پریزنس ہے، خلافت جہاد کرے گی، ریاستی جہاد۔ ہم لڑکے نہیں بھجوائیں گے، ہماری افواج جائے گی، ہمارا 10 کور جائے گا، ہمارے SSG جائیں گے، ہماری 3rd ناردرن لائٹ انفینٹری جائے گی۔ ہم ان جرنیلوں کو کہیں گے کہ اپنے افواج اور آفیسرز کو آگے بھجوائیں جو انتظار میں ہیں۔ وہ کشمیر ہم لڑکوں سے نہیں آزاد کروائیں گے، ہم مسلم امہ کو براہ راست جوڑیں گے۔ یہ افواج کا کام ہے، ہم نے اس کے لیے تربیت دی ہے، انہوں نے پھول ستارے اس لیے نہیں لگائے کہ وہ صرف بازاروں میں ان کی عزت کی جائے، ان کو اس لیے پھول ستارے لگائے گئے ہیں، تربیت کی گئی ہے تاکہ وہ مسلم علاقے آزاد کریں، اور وہ بالکل تیار ہیں اس بات کے لیے۔ آج ان کی ڈگنیٹی مجروح ہوئی ہے، کتنے سخت تکلیف میں آج کو افواج والے، ان کو لگتا ہے کہ امریکہ ہمارے ملک میں مداخلت کی ہے تو اتنی سخت ان کی انا مجروح ہوئی ہے۔ وہ بالکل عزت دار لوگ ہیں، وہ چاہتے ہیں، لیکن یہ جو لیڈرشپ ہے انہوں نے کو یہ غمال بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے خلافت اپنی افواج موبلائز کر کے مقبوضہ علاقوں کو رہا کرے گی تاکہ ان کی جڑیں یہاں سے ختم کر دی جائے۔ ان علاقوں میں ان کی کوئی ایمبیسی موجود نہیں ہوگی۔ نمبر 3، خلافت قرآن و سنت سے حکمرانی کرتی ہے۔ خلافت میں کوئی نیشن سٹیٹ، کوئی فیڈرل سٹرکچر، کوئی ڈیموکریسی، کوئی کیپٹلسٹ آرڈر، کوئی لبرل سوشل سسٹم نہیں ہوگا۔ خلافت میں قرآن سننا ہوگا، قرآن سننا ہوگا، قرآن سننا ہوگا، اور اس کا پورا مسودہ، پورا آئین، تمام پالیسیاں ریڈی ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ ہم صرف کوئی جذباتی بات نہیں کریں، ہمارے پاس تمام پالیسیاں ریڈی ہیں جو براہ راست نافذ کرنے کے لیے اس وقت تیار ہیں۔ اور نمبر 4، خلافت انشاءاللہ اس پولیٹیکل میڈیم کو، یہ جو اس وقت پولیٹیکل میڈیم چاہے ہوا ہے، جو آپ کو ٹاپ کے اینکر نظر آتے ہیں، ٹاپ کے دانشور نظر آتے ہیں، ٹاپ کے جو جرنیل نظر آتے ہیں، ٹاپ کے جو بیوروکریٹ نظر آتے ہیں، جو مغربی سوچ سے ہمیں مسلسل ٹی وی پر بیٹھ کرنا مشورے دے رہے ہوتے ہیں، انالیسس کر رہے ہوتے ہیں، جو ٹاپ کے وکیل نظر آتے ہیں، اس پولیٹیکل میڈیم کو ریپلیس کرے گی۔ جیسے کہ مسلمان جب مکہ سے مدینہ آئے تو ہم نے ایک نئے لوگوں کے ساتھ ایک نئی پولیٹیکل میڈیم ڈیولپ کی جس میں مہاجر اور انصار کے بڑے تھے، اور پرانے عبداللہ بن ابی اور نعمان اور جیسے دیگر جو پرانے بڑے تھے وہ ختم ہو گئے، اور اس کی جگہ پہ نئی لیڈرشپ نے ان کو ریپلیس کیا۔ اور اگلے 15 20 30 سالوں میں ٹوٹل نئی آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ
پوری دنیا پر رول کر رہی تھی، جن کی تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ کے اندر کی. یہ وہ ٹیم تھی جس نے ریپلیس کر لیا پرانے عرب کی جو پرانی لیڈرشپ تھی، مختلف قبائل کی لیڈرشپ ہو. آپ نے ینگ لڑکے جو ہے قبیلوں کے اوپر سربراہ مقرر کیے. آپ مکہ آپ نے فتح کیا، عتاب بن اسید کو آپ نے وہاں پہ حکمران گورنر کے طور پر اپوائنٹ کیا. ینگ لڑکوں کو جو آئیڈیالوجیکل لوگ تھے. ہمیں یہ حسن نثار نہیں چاہیے، ہمیں یہ محیط پیرزادہ اور نجم سیٹھی نہیں چاہیے. ہمیں وہ آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ چاہیے جو ان کو ریپلیس کرے گی. ہمیں یہ ڈیموکریٹک لیڈرشپ ریپلیس کرنی ہے. ہاں اگر کوئی پرانی لیڈرشپ میں سے تھا اور وہ بدلتا ہے اور وہ اس اسلام کے ساتھ وفاداری کا اظہار کرتا ہے، وہ بالکل قبول ہے ہمیں. وہ ابو سفیان ہو، وہ امیر معاویہ ہو جو پہلے سے لیڈر تھے، یا عمر سلان ہو جو اس اسلام کی طرف آیا اور اسلام کو قبول کیا اور اسلام کے ساتھ کمٹمنٹ کا اظہار کیا، وہ اس نئی سیاسی قیادت کا حصہ بن گئے تھے سر. تو اس پورے پولیٹیکل میڈیم کو خلافت ریپلیس کرے گی اور اس طرح ان چاروں ویسٹرن غلامی کا کلا کما کیا جائے گا. یہ ہے وہ پروجیکٹ غلامی سے نجات کا. یہ چہروں کی تبدیلی، نئے الیکشن کروا لیں، فوراً کروا لیں، اس سے کوئی غلامی ختم نہیں ہونے والی. یہ ہے وہ ویژن جو ہم امت کے سامنے رکھتے ہیں. یہ ہے وہ ویژن جو ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ذریعے لوگوں تک پہنچے. یہ آپ یہ 4 نکات اپنے ساتھ لے کر جائیں. اس کی انشاءاللہ ویڈیو آئے گی، ویڈیو لوگوں سے شیئر کریں. اس کی آڈیو آئے گی، آپ آڈیو لوگوں سے شیئر کریں. ہمارے میسیجز لوگوں تک پہنچائیں. اس وقت تبدیلی کا وقت ہے. لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں. لوگ اس وقت امریکی غلامی سے تنگ ہیں، ان کے سامنے راستہ نہیں ہے. جو لوگ الیکشن کی بات کریں ان کو ہی معلوم ہے کہ تبدیلی نہیں آ رہی اس نظام سے، لیکن وہ ان سے جو نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے سامنے یہ نئے سلوشن ان کے سامنے رکھیں تاکہ لوگ اس صحیح راستے کی طرف آئیں. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.